بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والسلام على عباده الذين اصطفى. اس وقت انسانیت کا ایک بہت ہی بڑا روگ میرے خیال میں جو جانوں کو کھا رہا ہے، دن کے سکون اور رات کی نیند کو برباد کر رہا ہے، وہ قلق، اضطراب، بے چینی اور آج کی تعبیر میں ٹینشن ہے۔ رب العالمین نے ہر بیماری کا سوائے موت اور بڑھاپے کے علاج نازل فرمایا ہے۔ تو یہ بیماری اگرچہ بہت ہی زیادہ مہلک، اذیت پہنچانے والی اور بربادی کرنے والی ہے، اس کا بھی کتاب و سنت میں علاج ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے شافی اور کافی۔ آج کے سبق میں ایک علاج، اس کے بارے میں ساری بات نہیں، میں 3 مقامات سے اللہ کی توفیق سے آیات اور ایک حدیث کا انتخاب کر کے لایا ہوں۔ جتنی بات ممکن ہوئی اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ حقیر کوشش کریں۔ بات یہ ہے، آج کی جو تدبیر ہے اس سے نجات پانے کے لیے میں اور آپ یہ سوچیں، جو مصیبت آئی ہے اس کے آنے کا کسی ذات سے تعلق ہے کہ نہیں؟ یہ کسی کے فیصلے سے آئی ہے، یہ خود آئی؟ اور جس ذات بلند و بالا نے یہ فیصلہ کیا ہے، کب سے کیا ہے؟ آئیے پہلے سورہ الحدید کی آیات 22 اور 23 اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں اور ان کا ترجمہ ما اصاب من مصیبہ۔ دل چاہتا ہے تفصیل سے بات ہو، لیکن وقت کے زیادہ ہونے سے ڈرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے کچھ بات عرض کرنے کی حقیر کوشش کرو۔ نہیں پہنچتی زمین میں کوئی مصیبت، مصیبہ اس میں نکرہ ہے، نگاہ جمائی آیت کریمہ پر، مصیبہ اس میں نکرہ ہے، اس سے پہلے حرف جار من ہے، پرپوزیشن من ہے۔ کوئی مصیبت، اور جو انداز ہے پہلے نفی کا پھر اس بات کا، پہلے نگیشن ہے پھر اس بات ہے۔ ایک یہ ہے میں کہوں ڈاکٹر صاحب آئے، ایک یہ ہے کوئی نہیں آیا مگر ڈاکٹر صاحب۔ دونوں میں کون سا اسلوب زیادہ زوردار؟ جواب دیجیے نسیم صاحب۔ یہ اسلوب ہے۔ پھر غور فرمائیے، اللہ کرے کہ بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے اور ٹینشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو۔ نہیں کوئی مصیبت، کہاں؟ زمین میں۔ اب میں آپ زمین میں رہتے ہیں یا کسی اور جگہ رہتے ہیں؟ کوئی مصیبت بچی؟ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور نہ، دیکھیے پہلے بھی نفی پھر نفی، مزید بات کے دائرہ کو وسیع کرنے کے، اللہ کرے میری بات سمجھیے۔ پھر سماعت فرمائیے، نہیں کوئی پہنچتی کوئی مصیبت
زمین میں، اور نہ، پہلا نہ کافی تھا، چیمہ صاحب سمجھ آ رہی؟ پھر نہیں، اور نہ فی انفسکم، تمہاری جانوں میں، کم تمہاری جانیں، کون اس سے مستثنا؟ پوری انسان۔ وہ کیا ہے اس کے بارے میں کیا؟ الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم، اللہ اکبر، اللہ سمجھائیں تو اس سمجھانے کا کیا کمال ہوگا، اس کے کمال کا صحیح معنوں میں نہ بیان ممکن ہے نہ تصور ممکن۔ من قبل، اس سے پہلے، نگاہیں جما دیجیے آیت کریمہ پر، اس سے پہلے کہ کون؟ میراج دین، سراج دین، دشمن، بچے نہیں، ان نبرأ، ہم اس کو پیدا، ہم سے مراد بولو، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک وہ ہر آنے والی مصیبت کا اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھے جانا بظاہر بہت کٹھن کام۔ کائنات میں جو مصیبتیں ہیں وہ ان گنت ہیں یا ان کی گنتی ممکن ہے ارسلان؟ اللہ کے لیے مشکل ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک وہ اللہ پر یسیر باب فعیل ہے۔ کیا مطلب؟ بہت آسان، بات ہی ختم۔ اب جو مصیبت لکھی ہے کتاب میں، اور کتاب سے مراد لوح محفوظ، یہ کتاب میری پیدائش کے ساتھ لکھی گئی یا جب میں نے میٹرک کر لیا تھا؟ خان صاحبی کب لکھی گئی؟ آسمان اور زمین ان کی پیدائش سے پہلے۔ من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ کسے؟ جی، مفسرین نے 3 معنی بیان کی۔ جی مساج میری بات واضح ہو رہی؟ نبرأها، ہم اس کو پیدا کریں، اس کے 3 معنی بیان کیے اور سب شاندار۔ نمبر 1 جو نصیب صاحب نے فرمایا، مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ چلو اب میں بیوی کی جان کھاؤں، خود تو جاگ رہا ہوں، اس کو بھی بیزار کروں، بیوی خامن کا ماتم کرے، سسر بہو کو گالیاں بکے، میں مر جاؤں، جو بکواس چلتے ہیں گھر۔ یہ مصیبت آج رات آئی ہے، اس کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ اس مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے لکھی۔ دوسرا معنی، جس جان پر یہ مصیبت آئی ہے اس جان کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اسے لکھ دیا۔ چلو چھٹی کی۔ اور تیسرا معنی، جس زمین میں یہ مصیبت آئی ہے اس زمین کے بنانے سے پہلے ہم نے اس کو لکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ مجھے توفیق دے بات سمجھا سکو اور خود بھی سمجھو۔ جو مصیبت اتنی دیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، کس نے؟ ان کا لکھا کوئی مٹا سکتا؟ اب اللہ نہ کرے کوئی مارگلا پہاڑی کے ساتھ سر ٹکرائے اور مر جائے، بھوک ہڑتال کر دے، سڑکیں بلاک کر دے، آگ لگا دے، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی کتاب مٹ جائے، بڑائی صاحب مٹ جائے گی۔
تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤں. میں اور آپ کیا کریں؟ اللہ پاک نے یہ بات بھی ہم پر نہیں چھوڑی، خود ہی بتلا دی، اور یہ ان کی مہربانی ہے. ممتاز جی بیٹا سمجھ آ رہی؟ قریب ہو جاؤ، احمد قریب ہو بیٹا. یہ بات کیوں بتلائی ہے ملک صاحب؟ لا الہ اللہ پاک جو کریں اس کا سبب، اس کی علت، اس کی ریزن بیان کرنے کے پابند ہیں. لیکن یہ وہ ارحم الراحمین چاہتے ہیں بندوں کے دلوں میں بات اتر جائے. جتنے مہربان میرے اور آپ کے رب ہیں اور کوئی نہیں. ہم بیگم کو کہیں، بیٹے کو کہیں یہ کرو، اب بیٹا یا بیگم یا ملازم چاہیں کہ اس کا سبب بیان کرو تو ہمارا دماغ آؤٹ ہو جائے. تو میرے بات رکھتے ہو، خاوند میں ہوں تو ہے. ظفر صاحب برداشت کرتے ہیں؟ کوئی اچھے بندے ہوں گے کرتے ہوں گے، بابو جی کرتے ہوں گے. پارا کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ پاک خود اپنی رحمت سے سبب بیان کرتے ہیں. میں نے یہ کچھ جو کیا ہے اور تمہیں خبر دے رہا ہوں، اس کا مقصد نگاہ جمائی آیت کریمہ ابھی پر 23 پر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. جو چیز تم سے رہ گئی اس پر غم نہ کھاؤ. جا رہا تھا ٹرین پر، جہاز پر پہنچا، ٹرین روانہ ہوئی، جہاز چلا گیا. اب کیا کرے؟ وہاں سے سیدھا نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جائے. ایک ٹارگٹ تھا کسی بچے کے بارے میں، اس کو دین کا عالم بنا، نہیں بنا تو پاگل ہو جائے. ایک ارادہ تھا کہ یہ مقصد اس کاروبار سے حاصل کرنا، نہیں ہوا تو کیا کرے؟ رات کو جاگتا رہے، گالیاں بکتا رہے، اور پھر اس کے بعد نیند والی گولیاں لیتا رہے؟ نہیں. یہ اللہ پاک نے اصل حقیقت واضح کر دی. کیا حقیقت ہے؟ کہ یہ کائنات کی تخلیق سے پہلے بات لکھی ہے، اور لکھی اس نے ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. انہوں نے لکھی ہے جس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو پاگل کیوں ہوتا ہے اور میں پاگل کیوں ہوتا ہوں؟ تو بات سمجھ آ رہی؟ فرمایا تاکہ تم جو تم سے رہ جائے اس پر غم نہ کھاؤ. غم میں کھاؤں مروں، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ لیکن نہیں چاہتے اللہ نہیں چاہتے کہ میں اور آپ غمگین ہوں. ماں چاہتی ہے بیٹا غمگین ہو. ساری کائنات کی مائیں مل جائے، اللہ کی شفقت اس سے بھی زیادہ. تو جب اللہ کی اس بات پہ یقین کر لیں گے ذہن جی تو کبھی پریشانی آئے گی؟ اللہ کی قسم عقیدہ اللہ کرے یہی ہو کہ نہیں آئے گی. میں پریشان ہوتا ہوں تو کیا مطلب؟ میرے عقیدے میں کمزوریاں یہ ہے ہی نہیں، یا ہے ہی نہیں. اور اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے بدبخت مصیبت کی وجہ سے پریشان بھی ہو اور ایمان سے بھی چھٹی ہو. دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ. بات سمجھ آ رہی؟ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. بات کا دوسرا پہلو، جو ارادہ کیا تھا وہ پورا کرو. جس کو اپنی منزل ٹھہرایا تھا وہ حاصل ہو گئی. بچہ عالم بن گیا،
بچے کے بارے میں جو سوچا تھا ہو گیا، کاروبار میں جو چاہا وہ مل گیا، تو اب تکبر کرنا شروع کر دیا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو ملا ہے تیری فنکاری نہیں، یہ رب کریم نے کائنات کے بنانے سے پہلے لکھا ہوا، ان کی لکھت کے مطابق تو یہ مل گیا، تو کیا کر، جنہوں نے لکھا تھا ان کے سامنے جھک جا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ مختال کا معنی مفسرین نے یہ لکھا جو اندر سے اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اور فخور جو دوسروں کے سامنے شیخیاں مارتا ہے، میں یہ دونوں ناپسند ہیں۔ اس دو آیات کریمہ کا ہمارے موضوع سے متعلق خلاصہ کیا ہے کہ کسی غم پر، کسی مصیبت پر پریشان نہ ہو، یہ پہلے سے لکھی، اور جنہوں نے لکھی ہے ان کے لکھے ہوئے کو مٹانے والا کوئی نہیں، اور انہوں نے کائنات کے بنانے سے پہلے لکھی ہے۔ کیا کریں، ان کی رضا پہ راضی ہو، اور اگر کچھ نعمت مل جائے تو پھنے خواہ نہ بنے، شیخیاں نہ بگاڑیں، یہ انہوں نے دیا ہے۔ اسی حوالے سے اختصار سے دو آیات کریمہ کے حوالے سے دو بات ختم کر دیں یا مکمل کریں؟ دو باتیں دو آیات کریمہ کے حوالے سے لکھ لیں، سن لیجیے۔ اور پہلی بات نکالیے سورہ تغابن 28واں پارہ آیت شریفہ 11۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے صرف ایک بات کی طرف توجہ دلوانے کی کوشش کروں گا تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ ما اصاب من مصیبہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ جو بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس وقت سمجھنا سمجھانا مقصود ہے وہ اب آ رہی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ تعالی اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں کیا معنی ہے؟ ایمان لانے کا کیا معنی ہے اور ہدایت کا کیا معنی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص دل کی گہرائی سے یہ مان لے، جس کا عقیدہ یہ بن جائے کہ یہ مصیبت اللہ کے حکم سے آئی ہے، تو کیا کرے گا؟ یعنی ایمان لایا، تو اب کیا ہوگا؟ یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا جو مصیبت آئی ہے یہ ٹلنے والی نہ تھی، اور جس سے بچا ہوں یہ آنے والی، بولو میرے ساتھ، جس سے جو آئی ہے وہ ٹلنے والی نہ تھی، اور جس سے بچا ہو، جس سے بچا ہوں آنے والی نہ تھی۔ یا اللہ مجھے آپ کو یہ ایمان دے، رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر یہ یقین آ جائے زندگی پرسکون ہو جائے۔ ظفر صاحب جی ایسے ہی ہے کچھ اور؟ ایک اور بات اسی موضوع کے بارے میں سورہ توبہ 10واں پارہ آیت شریفہ 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
المؤمنون. توجہ فرمائیے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے ساری بات کرنے کا ارادہ نہیں، صرف وہ جو ہمارے موضوع سے شدید تعلق رکھتے ہیں. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھ دی. اور یہ لکھت کب سے ہے ہمارے ساتھ؟ کائنات کی تخلیق سے پہلے. اب اس کے بعد جو بات اس آیت کریمہ ہے اس پر پوری توجہ میں اور آپ کروں، جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. ٹینشن ہوا مولانا، جس نے لکھی ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بولو. مولانا کا معنی ہمارے مددگار ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے ایک ڈاکٹر جس کے بارے میں میرا آپ کا خیال ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، اور یہ بھی اعتقاد ہے وہ ڈاکو نہیں، بزنس نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہا ہے، فیس لیتا ہے، لیکن وہ بندہ مخلص. اب وہ کہتا ہے سینہ چیر دو، سینہ چیر دو. اور شاید بعد آپریشن ایسے بھی سنے ہیں کہ کتنے کتنے گھنٹے چلتا ہے، اللہ بچائے. اور جو اس مصیبت میں مبتلا ان کو اللہ شفا، بے ہوش کرتے ہیں کتنی دیر اور لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، یعنی اس کا کوئی پہلو آرام دہ نہیں. اس گھر کا کوئی بندہ دل کے آپریشن کروانے کے لیے ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے، اس گھر کا نظام چلتا ہے یا ایک دم انقلاب آ جاتا ہے، سارے پروگرام ٹوٹ جاتے ہیں. اب اس ڈاکٹر کو گالیاں دیتے ہیں یا اس کے ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ فیس بھی دیتے ہیں. جیسے وہ کہتا سینہ چیر دو، بیٹا اٹھ کے آؤ. کوئی میرے بچے کو اس طرح کرے غصے سے، دل دکھتا ہے کہ نہیں؟ اس کا ہاتھ چومیں گے. اب ڈاکٹر اللہ نہ کرے، اللہ میرے بچے کو کوئی تکلیف کبھی بھی نہ ہو، بیٹھ تو بیٹا، اس کا سینہ چیر رہا ہے اور کتنے گھنٹے ہوش و آواز ختم کر رہا ہے. گھر میں طوفان بپا ہو چکا ہے، اور ایسے گھرانے بھی ہیں ان کے پیسے نہیں، قرض لے کے کرواتے. اللہ کسی کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کرے، اور جو ہے ان کو نجات. کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب میں ساری زندگی آپ ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کا اخلاص میرے ساتھ زیادہ ہے یا عرش والے رب کا؟ ڈاکٹر نے کچھ لینا ہے، عرش والے رب نے مجھ سے کچھ لینا ہے. جب سے میں دنیا میں آیا نہیں اس سے پہلے سے ان کے احسانات مجھ پر جاری، مجھ پر نہیں، میرے بڑے باپ آدم اور اماں ان سے جاری. دوسری بات، ڈاکٹر کی جو رائے ہے ضروری ہے کہ ٹھیک ہو. کتنے لوگوں کی موت آپریشن کے دوران ہو جاتی ہے، ہسپتالوں سے ناشے آتی. بس ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ماہر ہے، مخلص ہے. اب لاش آئے یا زندہ آئے، ہم نے اس کی بات کو مانا. اور یہ عرش والا رب فضل الہی کے لیے آپ کے اللہ کسی کے لیے مصیبت نہ. جب اس نے میرے اور آپ کے یہ مصیبت لکھ دی، اور ہیں وہ کون؟ پڑھو، ہوا مولانا. وہ اس کا ترجمہ ہے، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہے. گرامر کی بات ہے لیکن نتیجہ آپ سمجھیں گے. جب دونوں معرفہ ہوں تو معنی میں اضافہ ہوتا ہے، دو معنی پیدا ہوتے ہیں. کیا معنی اس کا؟ وہ ہی، بولو،
اور جس نے مدد کرنی ہے ان کے حکم سے کرنی ہے، اور ان کی مدد دائمی ہے۔ میری آپ کی جو بھی مدد کرے اس کا اپنا وجود دائمی ہے، اس کی طاقت دائمی ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ان کی سب پہ چلتی ہے، ان پر کسی کی نہیں چلتی۔ تو جب انہوں نے میرے بارے میں مصیبت لکھی ہے تو پھر پریشان ہونے کی کوئی وجہ جواز، کیا کہتے ہیں، جسٹیفیکیشن رہتی ہے؟ اگر ڈاکٹر کے فیصلے پر اس کے ہاتھ چومتے ہیں تو اللہ کے فیصلے پر سجدے میں نہ گرے؟ امام ابن قیم نے اس مقام پر بہت خوبصورت بات کی ہے، اس کا خلاصہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اپنی کتاب زاد المعاد میں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندے پر، ایمان والے بندے پر جو مصیبت آتی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں، اللہ چاہتے ہیں اپنے بندے کی فریاد کو سنیں، اس کا رونا سنیں، اس کا شکوہ سنیں، دیکھیں کہ وہ ان کے دروازے کی طرف پناہ لے کہ اللہ کو پسند۔ جب یہ یقین آ جائے ٹینشن رہے گی۔ اور وہی لکھتے ہیں دو بھٹیاں ہیں جس میں گندی چیز کو ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر سونا ہے، ایک دنیا کی بھٹی ہے، ایک آخرت۔ تو اللہ چاہتے ہیں میرا پیارا بندہ دنیا کی بھٹی میں ڈال کے اس سے خالص سونا نکال دیں، اور اگر دنیا کی بھٹی میں نہ ڈالیں، وہ سرکش ہوتا رہے، باغی ہوتا رہے، تو پھر جہنم کی بھٹی میں ڈالا جائے۔ تو کس میں خیر ہے؟ بھٹیاں تو ہیں دو، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ کیا کہتے ہیں، ون آف دا ٹو۔ تو اب کہاں جانا ہے؟ اللہ دونوں سے بچائے۔ کمزور ہم تو کانٹا چبھ جائے، پریشان ہو جائے، لیکن جب مصیبت آ جائے تو یہ سوچیں کہ یہ مصیبت آئی ہے تاکہ کھرا سونا، اور میں اپنی زبان میں کہتا ہوں 24 کیرٹ کا نکل آئے اور کھوڑ دفع ہو جائے، اور یا اور پنجابی میں بندے بن جائیں، انسان بن جائیں۔ تو یہ مصیبت آئی ہے میرے اور آپ کے فائدہ کے، لیکن اگر بدبختی یہ ہو کہ مصیبت پر پہلے سے زیادہ نافرمان ہو جائیں تو مصیبت بھی آئی اور مزید بربادی بھی ہوئی۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب مصیبتوں سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔